وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، فوراً اللہ یہ بات فرما رہا ہے۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام، آپ کی حیثیت، ایک مسلمان کا آپ سے تعلق، آپ مطاع ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے انٹرو میں ایک سوال یہ رکھا تھا کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اس کی حیثیت وہی ہے جو اللہ کے حکم کی ہے، جو قرآن کریم کے حکم کی ہے؟ یعنی من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی اطاعت اسی طرح واجب التعمیل ہے جس طرح اللہ کے حکم کی۔ بالکل ہے، قرآن کریم اسی کو جگہ جگہ مختلف عنوانات سے فرماتا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، قرآن کریم نے کہا اللہ کے بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو۔ ومن یطع اللہ والرسول فقد فاز فوزا عظیما، سبحان اللہ۔ ہر جگہ یہ جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو مستقل ساتھ رکھا ہے۔ یہ بھی کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میری اطاعت کر لو، میرا کہنا مان لو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہوتا ہی اللہ کا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے یہ بھی کہہ دیا ان ہوا الا وحی یوحیٰ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ آپ جو بات بھی کہتے ہیں اپنی خواہش کے مطابق نہیں کہتے، بلکہ وہ تو وہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کی جاتی ہے۔ اسی لیے آپ کے ارشادات جو ہمارے سامنے حدیث مبارکہ کی صورت میں ہیں، محدثین اس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ یہ وحی مطلوع ہے قرآن کریم، اور آپ کے ارشادات وحی غیر مطلوع ہیں۔ ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی تلاوت نہیں کرتے، لیکن ہیں وہ بھی وحی کے درجے میں۔ تو جب وحی کے درجے میں ہے تو جس طرح اللہ کا ماننا ضروری ہے، بالکل اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کا ماننا ضروری ہے۔